حج ایک زندہ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آخری حج ادا فرمایا۔ اس موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں آپ نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات کو امت تک پہنچا کر اس کا عہد لیا تھا۔ چنانچہ خطبے کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں: الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام سامع وانتم تسألون عنی ماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد ادیت الامانة وبلغت الرسالة ونصحت۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد۔ خبردار جو موجود ہیں وہ میری بات کو غیر موجود تک پہنچا دے، کیونکہ پہنچائے جانے والے اکثر سننے والوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی اور پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ اس واقعے کے 2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک اسلام عملاً عرب کے ملک تک پھیلا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب عرب سے باہر نکلے۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کو اپنا مشن بنا لیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور سارا اثاثہ دین کی اشاعت کی راہ میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر اسلام قدیم آباد دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گیا۔ اب بھی حج باقاعدہ ادا کیا جاتا ہے، اور حجۃ البلاغ سے زیادہ بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے امام حج ہر سال اسی قسم کی باتیں دہراتا ہے جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے کہی تھی، مگر آج ان باتوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حج ایک زندہ عمل تھا، آج وہ ایک روایتی عمل بن گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حج کے موقع پر جن لوگوں کو خطاب کیا تھا، وہ اسی ارادہ اور عزم کے ساتھ وہاں جمع ہوئے تھے کہ ان کو جو ہدایت دی جائے اس کو انہیں پورا کرنا ہے۔ اس کے برعکس آج حاجیوں کی بھیڑ مکہ اور مدینہ صرف اس لیے جاتی ہے کہ وہ حج کے نام پر کچھ رسوم ادا کر کے واپس آ جائے، اور جس حال میں پہلے تھی اسی حال میں دوبارہ رہنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کو ایک مؤثر عمل کی حیثیت سے زندہ کرنے کا کام سب سے پہلے حاجیوں کو زندہ کرنے کا کام ہے۔ جب تک حاجیوں بالفاظ دیگر مسلمانوں میں شعور بیدار نہ کیا جائے، حج کی عبادت اسی طرح بے اثر رہے گی جیسے ایک غیر صالح بندوق
جس کی لبلبی دبائی جائے مگر اس کے باوجود وہ فائر نہ کرے۔ کتاب حقیقت حج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 65۔